کازموز از کارل سیگن۔ نواں باب، ستاروں کی زندگیاں۔ ہمارے اوپر تاروں بھرا آکاش تھا اور ہم کمر کے بل لیٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے یہ باتیں کرتے تھے کہ انہیں بنایا گیا یا وہ بس واقع ہو گئے۔ مارک ٹوین، ہکلبیری فن۔ مجھے مذہب کی شدید ضرورت ہے، تب میں رات کو باہر نکلتا اور ستارے پینٹ کرتا ہوں۔ ونسنٹ فن گوغ یعنی وین گو۔ سیب کی ایک پیسٹری بنانے کے لیے آپ کو گندم، سیب، چھوٹے چھوٹے دیگر مواد اور بھٹی یعنی اوون کی حرارت چاہیے۔ اجزائے ترکیبی مثلاً چینی یا پانی مالیکیول سے بنے ہیں، پھر مالیکیول بھی کاربن، آکسیجن اور چند دیگر ایٹموں پر مشتمل ہیں۔ یہ ایٹم کہاں سے آئے؟ ہائیڈروجن کے سوا باقی سب ستاروں میں بنے ہیں۔ ستارہ ایک قسم کا کائناتی باورچی خانہ ہے جس کے اندر ہائیڈروجن کے ایٹم زیادہ بھاری ایٹموں کی صورت میں پکتے ہیں۔ ستارے زیادہ تر ہائیڈروجن پر مشتمل بین النجوم گیس اور گرد میں منجمد ہوتے ہیں، لیکن ہائیڈروجن دھماکہ عظیم میں بنی تھی، وہ دھماکہ جس نے کائنات کا آغاز کیا، یعنی بگ بینگ۔ اگر آپ تہی دستی کے ساتھ سیب کی پیسٹری بنانے کی خواہش کریں تو پہلے آپ کو کائنات بنانا ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ ایک پیسٹری لے کر اسے بیچ میں سے کاٹتے ہیں، پھر دو حصوں میں سے ایک کو لے کر اسے بھی کاٹتے ہیں اور ڈیموکریٹس کے انداز میں یہ عمل جاری رکھتے ہیں، تو ایک واحد ایٹم تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی مرتبہ چھری چلانی پڑے گی؟ جواب یہ ہے، تقریباً 90 مرتبہ۔ یقیناً پیسٹری بہت بھربھری ہے، کوئی چھری اس قدر تیز نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی صورت میں ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اسے کسی سہارے کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ کام کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی میں 1910 میں 45 سال مکمل کرنے پر ایٹموں کے ٹکڑے مار کر اور ان کے ٹکرانے کا مشاہدہ کر کے ایٹم کی نوعیت کو پہلی مرتبہ جانا گیا۔ مخصوص ایٹم کے بیرونی طرف الیکٹرانز کا ایک غبار سا ہوتا ہے۔ الیکٹرانز برق باردار یعنی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کا نام دلالت کرتا ہے۔ بار یا چارج کو بلا سوچے سمجھے منفی کہتے ہیں۔ الیکٹران ایٹم کے کیمیائی خاص کا تعین کرتا ہے۔ سونے کی چمک، لوہے کا ٹھنڈا محسوس ہونا، کاربن کے ہیرے کا کرسٹل شفاف ڈھانچہ۔ ایٹم کے بہت اندر گہرائی میں الیکٹران غبار کے بہت نیچے نیوکلیس یا مرکزہ چھپا ہوا ہے۔ وہ بالعموم مثبت باردار پروٹونز اور تعدیلی یعنی نیوٹرل برق باردار نیوٹرانز پر مشتمل ہے۔ ایٹمز بہت چھوٹے ہیں۔ آپ کی انگلی کی ایک نوک میں تقریباً 10 کروڑ ایٹم ہوں گے، لیکن نیوکلیس اس سے بھی 1,00,000 گنا چھوٹا ہے۔ ابھی تک دریافت کی جا سکنے والی بنیاد کا ایک حصہ بائیں ہمہ کسی ایٹم کی بیشتر کمیت اس کے نیوکلیس میں ہوتی ہے۔ الیکٹرانز اس کے مقابلے میں محض حرکت کرتے ہوئے روئیں دار بادل ہیں۔ ایٹم زیادہ تر خالی ہیں۔ مادہ بنیادی طور پر لا شے سے بنا ہے۔ میں ایٹموں سے بنا ہوں۔ سامنے میز پر ٹکی ہوئی میری کوہنی ایٹموں سے بنی ہے۔ میز ایٹموں سے بنا ہے، لیکن اگر ایٹمز بہت چھوٹے اور خالی اور نیوکلیس اس سے بھی 1,00,000 گنا چھوٹا ہے تو میز مجھے اٹھائے ہوئے کیوں رہتا ہے؟ آرتھر ایڈنگٹن کی طرح میں یہ سوال کرتا ہوں کہ میری کوہنی کو متشکل کرنے والا نیوکلیس میز کو تشکیل دینے والے نیوکلیس میں سے بلا کوشش آگے کیوں نہیں گزر جاتا؟ میں سیدھا فرش پر ڈھیر کیوں نہیں ہو جاتا، یا سیدھا زمین کے اندر کیوں نہیں گر جاتا؟ الیکٹران غبار یا الیکٹران کلاؤڈ اس کا جواب ہے۔ میری کوہنی میں موجود ایٹم کی باہر والی طرف منفی بار رکھتی ہے، یعنی نیگیٹو چارج رکھتی ہے۔ اسی طرح میز کا ہر ایٹم منفی باردار یا نیگیٹیولی چارجڈ ہے۔ ایٹمز کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز اور برقی قوتیں طاقتور ہونے کی وجہ سے میری کوہنی میز کے اندر سے گزر نہیں پاتی۔
روزمرہ زندگی ایٹم کے خد و خال پر منحصر ہے۔ برقی قوتیں نہ ہوں تو کائنات میں کوئی بھی شے موجود نہ رہے۔ محض الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز کے غبار اور بنیادی ذرات کے تجاذبی کروں کو منتشر کر دیا جائے تو دنیاؤں کی بے شکل باقیات رہ جائیں گی۔ جب ہم ایک پیسٹری کو واحد ایٹم سے بھی مزید آگے کاٹتے ہوئے تصور کرتے ہیں تو ہمیں بہت چھوٹی سطح پر لامحدودیت کا سامنا ہوتا ہے، اور جب ہم رات کے وقت اوپر آسمان میں دیکھیں تو بہت بڑی سطح کی لامحدودیت درپیش ہوتی ہے۔ یہ دونوں لامحدودیتیں بہت زیادہ دور تک تو نہیں، لیکن ختم نہ ہونے والی دائمی بازگشت پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی حجام کی دکان میں دو آئینوں کے درمیان کھڑے ہوں تو آپ کو اپنی ہی شبیہوں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ ہر شبیہ دوسری کا عکس ہے۔ کیونکہ آئینے بالکل ہموار اور ایک دوسرے کی عین سیدھ میں نہیں، کیونکہ روشنی کی رفتار لامحدود طور پر تیز نہیں، اور کیونکہ آپ راہ میں حائل ہیں، اس لیے آپ شبیہوں کو لامحدودیت تک نہیں دیکھ سکتے۔ لامحدودیت یعنی انفینٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم دراصل کسی بھی تعداد سے زیادہ مقدار کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ امریکی ریاضی دان ایڈورڈ کاسنر نے ایک مرتبہ اپنے 9 سالہ بھتیجے کو کسی انتہائی بڑے عدد کے لیے کوئی نام ایجاد کرنے کو کہا، مثلاً 1 کے ساتھ 100 صفر۔ لڑکے نے اسے گوگول یعنی GOOGOL کا نام دیا۔ آپ خود بھی بہت بڑے اعداد بنا کر انہیں عجیب و غریب نام دے سکتے ہیں، خصوصاً اگر آپ 9 سال کے ہوں۔ اگر گوگل بہت بڑا لگتا ہے تو ذرا گوگل پلیکس پر غور کریں۔ یہ 10 کے ساتھ 100 صفر ہوتا ہے۔ موازنہ کیا جائے تو آپ کے جسم میں ایٹموں کی کل تعداد تقریباً 10⁻28 ہے، یعنی 10 کے ساتھ 28 یا 28 صفر، اور قابل مشاہدہ کائنات میں بنیادی ذرات یعنی پروٹونز، نیوٹرانز اور الیکٹرانز کی کل تعداد تقریباً 10⁻80 یعنی 10 کے ساتھ 80 صفر۔ اگر کائنات میں نیوٹرانز اس طرح ٹھونس دیے جائیں کہ خلا میں کوئی جگہ خالی نہ بچے تو تب اس کے اندر صرف 10⁻128 ذرات ہوں گے۔ یہ تعداد گوگل سے تو کچھ زیادہ ہے، لیکن گوگل پلیکس کے مقابلے میں بہت کم۔ اچھا، یہ وہ گوگل نہیں ہے جو کہ سرچ انجن ہے، ایون دو the name of the search engine جو ہے it's derived from this term. This is Google, like GOOGOL I think، اور گوگل تو GOOGLE ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اور پھر بھی تعدادیں یعنی گوگل اور گوگل پلیکس لامحدود تعداد کے تصور تک پہنچنے کے علاوہ اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ ایک گوگل پلیکس بھی لامحدود تعداد یا انفینٹی سے اتنا ہی دور ہے جتنا 1 کا عدد۔ ہم گوگل پلیکس کو لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک لاچار اور بے بس خواہش ہوگی۔ گوگل پلیکس کے تمام صفروں کو صاف صاف لکھنے کے لیے درکار کاغذ معلوم کائنات کے اندر نہیں سما سکتا۔ تاہم گوگل پلیکس کو لکھنے کا ایک انتہائی جامع اور سادہ سا طریقہ موجود ہے، یعنی 10⁻10 multiplied by 100، اور حتیٰ کہ لامحدود تعداد رکھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ طریقہ ہے، متعین لامحدود تعداد۔ جلی ہوئی پیسٹری کے مادے میں زیادہ تر کاربن ہوتا ہے۔ 90 مرتبہ چھری چلائیں اور آپ کاربن کے ایٹم تک پہنچ جائیں گے، جس کے نیوکلیس میں 6 پروٹون، 6 نیوٹران اور بیرونی غبار میں 6 الیکٹرانز ہیں۔ فرض کریں کہ ہم مثلاً نیوکلیس میں سے 2 پروٹون اور 2 نیوٹران باہر نکال لیں تو یہ کاربن ایٹم کا نہیں بلکہ ہیلیم ایٹم کا نیوکلیس بن جائے گا۔ اس طرح کاٹنے کا عمل یا ایٹمی انشقاق یعنی فیوژن نیوکلیئر ہتھیاروں اور روایتی نیوکلیئر پاور پلانٹس میں واضح ہوتا ہے، تاہم ان میں کاربن کے ایٹم کے حصے بکھرے نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ پیسٹری کو 91 مرتبہ کاٹیں، اگر آپ اس ایک کاربن نیوکلیس کو کاٹ ڈالیں تو آپ کاربن کا چھوٹا سا ٹکڑا نہیں بلکہ کلیتاً مختلف کیمیائی خواص والے ایٹم کی کوئی اور چیز بنائیں گے۔ آپ کسی ایٹم کو کاٹ کر اس کے عناصر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔
ایٹمز پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران سے بنے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایک پروٹون کو کاٹ سکتے ہیں؟ اگر ہم پروٹونز کے بنیادی ذرات مثلاً دیگر پروٹونز پر زبردست توانائی کے ساتھ بمباری کر دیں تو ہمیں پروٹون کے اندر چھپے ہوئے زیادہ بنیادی ذرات کی ایک جھلک نظر آنے لگے گی۔ طبیعیات دانوں کا اب یہ خیال ہے کہ پروٹونز اور نیوٹرانز جیسے نام نہاد بنیادی ذرات در حقیقت مزید بنیادی ذرات پر مشتمل ہیں جنہیں کوارکس کہا جاتا ہے۔ نیوکلیس کی تحتی دنیا کو کچھ حد تک اپنے گھر جیسا بنانے کی تکلیف دہ کوشش میں کوارکس کے خواص کو مختلف رنگوں اور ذائقوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کوارکس مادے کے حتمی جزو ہیں؟ یا کیا وہ بھی مزید چھوٹے بنیادی ذرات سے مل کر بنے ہیں؟ کیا مادے کی نوعیت کو سمجھنے میں کبھی ہم آخری حد تک پہنچ پائیں گے؟ یا کیا زیادہ سے زیادہ بنیادی ذرات سے ہی لامحدود طور پر رجوع کرتے رہیں گے؟ یہ سائنس کے غیر حل شدہ مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دور وسطی کے علم کیمیا میں ان عناصر کی قلب ماہیت کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کوشش کو الکیمیا یا الکمی کہتے ہیں۔ متعدد کیمیا گروں کو یعنی الکیمسٹ کو یقین تھا کہ تمام مادہ 4 بنیادی عناصر یعنی پانی، ہوا، مٹی اور آگ کا مرکب ہے۔ یہ ایک قدیم آیونیائی اندازہ تھا۔ مثلاً انہوں نے سوچا کہ مٹی اور آگ کے متعلقہ تناسبات میں تبدیلی لا کر تانبے کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شعبہ دل فریب دھوکوں اور دغاباز افراد سے بھر گیا۔ کلیاسٹرو اور کاؤنٹ آف سینٹ جرمین جیسوں نے نہ صرف عناصر کی قلب ماہیت کرنے بلکہ لافانیت کے راز سے آگاہ ہونے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ کبھی کبھار سونے کو برتن کے پیندے میں بنائے ہوئے خفیہ خانے میں چھپا دیا جاتا اور پھر کسی مشقت آمیز تجرباتی مظاہرے کے آخر میں اسے کرشماتی طور پر بھٹی میں سے نکالا جاتا تھا۔ دولت اور بقائے دوام حاصل کرنے کے لالچ میں یورپی طبقہ اشراف ان غیر معتبر عملیوں کو بڑی بڑی رقوم دینے لگا، لیکن پیراسیلس اور حتیٰ کہ آئزک نیوٹن جیسے سنجیدہ کیمیا گھر بھی موجود تھے۔ دولت بالکل ہی ضائع نہیں ہوئی۔ فاسفورس، اینٹیمونی، سرما اور پارے جیسے نئے کیمیائی عناصر دریافت کیے گئے۔ در حقیقت جدید کیمیا کو انہی تجربات کا سلسلہ کہا جا سکتا ہے۔ قدرتی طور پر واقع ہونے والے ایٹموں کی 92 مختلف کیمیائی اقسام ہیں۔ انہیں کیمیائی عناصر کہتے ہیں، یعنی کیمیکل ایلیمنٹس۔ اگرچہ یہ مالیکیولز کے ساتھ جڑے ہوئے ملے، لیکن ہمارے سیارے پر ہر ایک چیز کو تشکیل دیے ہوئے ہیں۔ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹموں کا مالیکیول ہے۔ ہوا زیادہ تر نائٹروجن، آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور آرگان سے بنی ہے۔ کرۂ ارض بذات خود زیادہ تر سلیکان، آکسیجن، ایلومینم، میگنیشیم اور آئرن کے ایٹموں سے بھرپور مرکب ہے۔ آگ قطعاً کیمیائی عناصر سے مل کر نہیں بنی۔ یہ تقریباً برابر تعداد میں مثبت اور منفی آزاد چارجز پر مشتمل شعاعی پلازما ہے، جس میں بلند درجہ حرارت کچھ الیکٹرانز کو ان کے نیوکلیس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ قدیم آیونیا اور وسطی دور کے 4 کیمیائی عناصر میں سے ایک بھی جدید مفہوم کے مطابق عنصر یا ایلیمنٹ نہیں، یعنی پانی مالیکیول، ہوا اور مٹی مالیکیولوں کے مرکب، جبکہ آگ پلازما ہے۔ کیمیا گروں کے دور سے لے کر اب تک نت نئے عناصر دریافت کیے گئے ہیں۔ سب سے بعد میں ملنے والے عناصر کمیاب ترین ہوتے جاتے ہیں۔ متعدد جانے پہچانے ہیں جن سے مل کر زمین بنیادی طور پر بنی یا جو زندگی کی بنیاد ہیں۔ کچھ ٹھوس ہیں، کچھ گیسیں، اور 2 یعنی برومائن اور پارا کمرے کے درجہ حرارت میں بھی مائع حالت میں رہتے ہیں۔ سائنسدان روایتی طور پر انہیں پیچیدگی کے حساب سے ترتیب دیتے ہیں۔ سادہ ترین ہائیڈروجن عنصر نمبر 1 اور سب سے پیچیدہ یورینیم 92واں۔ دوسرے عناصر کم جانے پہچانے ہیں، مثلاً ہیفنیم، اربیم، ڈسپروزیم، پرازیوڈیم وغیرہ کے ساتھ روزمرہ زندگی میں ہمارا زیادہ واسطہ نہیں پڑتا۔ ہر اعتبار سے کوئی عنصر جتنا زیادہ جانا پہچانا ہے اتنا ہی کثیر المقدار ہوگا۔ مٹی میں آئرن کی بہت زیادہ مقدار جبکہ اٹریم بہت کم ہے۔ بلا شبہ اس قاعدے کی مستثنیات بھی موجود ہیں۔ مثلاً سونے یا یورینیم جیسے عناصر کو بوجہ
اقتصادی روایات یا جمالیاتی نقطۂ نظر یا ان کی زبردست عملی اطلاقیت کے باعث بہت زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے۔ ایٹموں کا 3 قسم کے بنیادی ذرات یعنی پروٹان، نیوٹران اور الیکٹرانز پر مشتمل ہونے کا امر حقیقت مقابلتاً حالیہ تحقیق ہے۔ 1932 تک نیوٹرانز دریافت نہیں ہوئے تھے۔ جدید طبیعیات اور کیمیا نے قابل محسوس دنیا کی پیچیدگی کو حیرت انگیز حد تک کم کر دیا ہے۔ مختلف نمونوں میں اکٹھی ہونے والی 3 اکائیاں قطعی طور پر ہر چیز کو بناتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، کہ نیوٹران پر کوئی برقی بار نہیں ہوتا۔ نیوٹرل سے نیوٹران بنا۔ پروٹانز مثبت اور الیکٹرانز برابر کا منفی بار رکھتے ہیں۔ الیکٹرانز اور پروٹانز کے مخالف باروں کے درمیان کشش ہی ایٹم کو اکٹھا رکھتی ہے۔ ایٹم برقی طور پر بے بار یا نیوٹرل ہونے کی وجہ سے نیوکلیس میں پروٹانز کی تعداد الیکٹران غبار میں الیکٹرانز کی تعداد کے عین برابر ہونی چاہیے۔ کسی ایٹم کی کیمیا کا انحصار صرف الیکٹرانز کی تعداد پر ہے جو پروٹانز کی تعداد کے برابر ہوتی ہے اور جسے جوہری نمبر کہتے ہیں۔ کیمیا محض اعداد ہیں۔ فیثاغورس کو یہ تصور بہت پسند آتا۔ اگر آپ 1 پروٹان والے ایٹم ہیں تو ہائیڈروجن، 2 والے ہیں تو ہیلیم، 3 والے تو لیتھیم، 4 والے تو بریلیم، 5 والے تو بوران، 6 والے تو کاربن، 7 والے تو نائٹروجن، 8 والے تو آکسیجن ہیں، اور اسی طرح 92 پروٹانز تک پہنچنے پر آپ کا نام یورینیم ہو جاتا ہے۔ برقی باروں کی طرح ایک ہی علامت کے برقی بار ایک دوسرے کو پرزور طریقے سے دفع کرتے ہیں۔ ہم اسے ان کی اپنی طرح کی یا وقف شدہ باہمی روگردانی خیال کر سکتے ہیں، کچھ یوں کہ جیسے دنیا میں گوشہ نشینوں اور مردم بیزاروں کی گنجان آبادی ہو۔ الیکٹرانز کو دفع کرتے ہیں اور پروٹانز کو۔ تو کوئی نیوکلیس اکٹھا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ یکایک ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کی وجہ فطرت کی ایک اور قوت ہے، نہ کشش ثقل نہ برق، بلکہ مختصر پیمانے کی ایٹمی قوت پروٹانز اور نیوٹرانز کی بہت قریب آ جانے پر ایک ہک کی طرح پروٹانز کے درمیان برقی مدافعت پر غالب آ جاتی ہے۔ مدافعتی قوتوں میں نیوٹرانز کا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف کشش ثقل کی نیوکلیئر قوتوں میں شامل ہیں اور نیوکلیس کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک قسم کی گوند فراہم کرتے ہیں۔ تنہائی پسند گوشہ نشینوں کو ان کے تند مزاج ساتھی زنجیر بپا کر دیتے ہیں اور دیگر کے درمیان انہیں ناقابل امتیاز اور پیچیدہ انکساری عطا کرتے ہیں۔ 2 پروٹانز اور 2 نیوٹرانز والا ہیلیم کا ایٹم بہت مستحکم نظر آتا ہے۔ 3 ہیلیم مرکزے کاربن نیوکلیس، 4 آکسیجن، 5 نیون، 6 میگنیشیم، 7 سلیکان، 8 سلفر اور اسی طرح مزید نیوکلیس بناتے ہیں۔ نیوکلیس کو یکجا رکھنے کے لیے جتنی مرتبہ ہم ایک یا زائد پروٹانز اور کافی نیوٹرانز جمع کریں تو ہر مرتبہ کوئی نیا کیمیائی عنصر بناتے ہیں۔ اگر مرکری یعنی پارے میں سے 1 پروٹان اور 3 نیوٹران نکال دیں تو سونا بن جاتا ہے، جس کے خواب زمانہ وسطیٰ کے کیمیا گر دیکھتے رہے۔ یورینیم سے آگے مزید عناصر بھی موجود ہیں جو زمین پر قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے۔ بنی نوع انسان نے ان کی مرکب سازی کی۔ وہ زیادہ تر صورتوں میں فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں عنصر نمبر 93 یعنی پلوٹونیم انتہائی زہریلے کیمیائی مادوں میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے یہ بہت دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں بٹتا ہے۔ فطری طور پر موجود عناصر کہاں سے آئے؟ ہم ہر ایک ایٹمی نوع کی علیحدہ علیحدہ تخلیق پر سوچ بچار کر سکتے ہیں، لیکن کائنات میں تقریباً ہر جگہ 99% ہائیڈروجن اور ہیلیم ہیں۔ یہ دونوں سادہ ترین عناصر ہیں۔ در حقیقت ہیلیم کا سراغ سورج پر زمین سے پہلے لگا لیا گیا تھا، اس لیے اس کا نام یونانی دیوتا ہیلیوس کی مناسبت سے ہے۔ کیا دیگر کیمیائی عناصر کسی نہ کسی طرح ہائیڈروجن اور ہیلیم سے ارتقاء پذیر ہو گئے ہوں گے؟ برقی مدافعت کو متوازن کرنے کے لیے نیوکلیئر مادے کے ٹکڑوں کو آپس میں بہت قریب لانا پڑتا ہے تاکہ چھوٹے پیمانے کی نیوکلیئر قوتیں انہیں پابند بنا لیں۔ یہ صرف انتہائی بلند درجہ حرارت پر ہی واقع ہو سکتا ہے، جہاں ذرات اس قدر تیزی سے حرکت کر رہے ہوں کہ مدافعتی قوت کو اثر انداز ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ فطرت میں ایسے انتہائی بلند درجہ حرارت اور حاضر رہنے والے دباؤ
صرف ستاروں کے اندرون میں عام ہے۔ ہم نے اپنے قریب ترین ستارے یعنی سورج کی جانچ پڑتال ریڈیو لہروں سے لے کر نظر آنے والے روشنی اور ایکس ریز تک مختلف طول امواج یعنی فریکوینسیز پر کی ہے۔ یہ سب لہریں اس کی سب سے بیرونی تہوں سے ہی ابھرتی ہیں۔ انکساغورس کے خیال کے مطابق یہ سرخ گرم پتھر نہیں بلکہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کا ایک عظیم الجثہ گیند ہے۔ یہ گیسیں اس کے بلند درجہ حرارت کی وجہ سے بالکل اسی طرح روشن و تاباں ہیں جیسے کرچھا سرخ آگ میں ڈالنے پر لال بھبوکا ہو جاتا ہے۔ انکساغورس کچھ حد تک درست کہتا تھا۔ شدید شمسی طوفان انتہائی تیز روشنی والے شعلے پیدا کرتے ہیں جن سے کرۂ ارض پر ریڈیو مواصلات میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے، اور گرم گیس کے مقناطیسی میدان کی رہنمائی میں ابھرنے والے دیوکامت ابھار سورج سے خارج ہونے والی گیسوں کے مینار کرۂ ارض سے بھی بڑے ہیں۔ کبھی کبھار غروب آفتاب کے وقت ننگی آنکھ سے دکھائی پڑنے والے شمسی داغ مقناطیسی میدان کی زیادہ طاقت والے نسبتاً گرم خطے ہیں۔ یہ تمام مسلسل غصے بھری اور متلاطم مقابلتاً ٹھنڈی قابل نظارہ سطح پر ہیں۔ ہم صرف تقریباً 6000 ڈگری درجہ حرارت والے مقامات کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن سورج کے مخفی اندرون میں جہاں روشنی پیدا ہو رہی ہے درجہ حرارت 4 کروڑ ڈگری تک ہے۔ ستارے اور ان کے ہمراہی سیارے بین النجوم گیس اور گرد کے بادل کے تجاذبی دھماکے میں پیدا ہوئے۔ بادل کے اندرون میں گیس کے مالیکیولوں کا ٹکراؤ اسے گرم کرتے کرتے انجام کار اس نقطے تک لے آتا ہے کہ ہائیڈروجن ہیلیم میں گھلنے لگتی ہے۔ 4 ہائیڈروجن مرکزیں مل کر ہیلیم کا نیوکلیس تشکیل دیتے ہیں۔ اس عمل میں گیما شعاع فوٹون بھی خارج ہوتی ہے۔ اوپر چھائے ہوئے مادے سے متبادل انجذاب و اخراج کا نقصان اٹھاتے ہوئے ہر قدم پر توانائی کھو کر ستارے کی سطح کی جانب درجہ بدرجہ بڑھتے فوٹون کے داستانی سفر میں 10 لاکھ سال لگتے ہیں۔ تب یہ سطح تک پہنچتی اور خلا کو روشن کرتی ہیں۔ ستارہ روشن ہو جاتا ہے۔ ستارہ بننے سے پہلے کے بادل میں تجاذبی تصادم کمزور پڑ جاتا ہے۔ ستارے کی بیرونی پرتوں کی کمیت کو اب اندرونی نیوکلیئر ری ایکشن سے پیدا ہونے والے بلند درجہ حرارت اور دباؤ اٹھا لیتے ہیں۔ سورج ایسی مسلسل صورتحال سے گزشتہ 5 ارب سال سے دوچار ہے۔ ہائیڈروجن بم میں ہونے والے تھرمو نیوکلیئر ری ایکشنز یعنی حرکیاتی تھرمو ڈائنامک ری ایکشنز تعاملات کی طرح کے تعاملات سورج کو ایک محدود اور مسلسل دھماکے کی قوت فراہم کرتے ہوئے فی سیکنڈ تقریباً 40 کروڑ ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر رہے ہیں۔ رات کو جب ہم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آنے والی ہر چیز ایٹمی مرکزوں کے بہت دور ہونے والے ادغام سے چمکتی نظر آتی ہے۔ مجموع النجوم راج ہنس یعنی سگنس میں واقع پہلے درجے کی چمک والے ستارے دنب کی سمت میں انتہائی گرم گیس کا ایک بہت بڑا روشن غبارہ ہے۔ یہ غالباً انفجاری ستارے کے دھماکوں سے پیدا ہوا۔ غبار کے مرکز کے قریب ستاروں کی اموات واقع ہوئیں۔ کناروں پر انفجاری دھماکے کے جھٹکے کی لہر سے جمع ہونے والا مادہ نئے ستاروں کو تشکیل دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے ستاروں کے بھی والدین ہوتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان میں سے بھی کوئی والدین بچے کو جنم دیتے ہوئے موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ سورج کی طرح ستارے جتھوں کی صورت میں پیدا ہوئے۔ جوزہ جھرمٹ کی طرح مختلف الاجزاء بادل کے زبردست دباؤ سے باہر سے دیکھنے پر ایسے بادل تاریک اور بے نور لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ نومولود گرم ستاروں کے ساتھ زبردست ذوفشاں ہیں۔ بعد میں ستارے اپنی نرسری میں سے نکل کر کہکشاں میں اپنا مقدر ڈھونڈتے ہیں۔ پلیڈیز اس کی قریب ترین مثال ہیں۔ انسانوں کی طرح زیادہ عمر کے ستارے بھی گھر سے دور دراز سفر کرتے ہیں اور بھائی بہنوں کی ملاقات شاذ ہی ہوتی ہے۔ کہکشاں میں کہیں نہ کہیں ہمارے سورج کے شاید درجن بھر بہن بھائی بھی موجود ہیں، جو 5 ارب سال قبل سورج والے مختلف الاجزاء بادل سے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ ستارے کون سے ہیں۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ وہ کہکشاں کی دوسری طرف ہوں گے۔ سورج کے مرکز میں ہائیڈروجن کا ہیلیم میں تبدیل ہونا صرف سورج کی روشنی کا ہی باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک زیادہ پراسرار اور آسیب قسم کی تابانی بھی پیدا کرتا ہے۔ سورج
نیوٹرینوز میں ہلکا ہلکا دمکتا ہے۔ فوٹونز کی طرح نیوٹرینوز بھی بے وزن ہیں اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، لیکن نیوٹرینوز فوٹونز نہیں، وہ روشنی کی ایک قسم بھی نہیں۔ پروٹونز، الیکٹرانز اور نیوٹرونز کی طرح نیوٹرینوز بھی گھومتے ہیں جبکہ فوٹونز نہیں گھومتے، یعنی نیوٹرینوز میں سپن ہوتا ہے پروٹون، الیکٹران اور نیوٹرونز کی طرح، سو دے ہیو اے سپن، جبکہ فوٹونز میں سپن نہیں ہوتا۔ نیوٹرینوز تقریباً بلا مزاحمت سورج اور زمین کے آر پار گزر سکتے ہیں۔ درمیان میں آنے والا مادہ ان کا انتہائی خفیف سا حصہ ہی روک پاتا ہے۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے سورج کی جانب دیکھوں تو 1 ارب نیوٹرینوز میری آنکھ کے ڈھیلے میں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ عام فوٹونز کی طرح میرے ریٹنا یعنی پردہ چشم پر نہیں رکتے، بلکہ بے روک ٹوک سیدھے گزر کر میرے سر کے پیچھے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اگر میں رات کے وقت نیچے زمین پر دیکھوں، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں سورج زمین کے پرلی طرف موجود ہوگا، شمسی نیوٹرینوز کی تقریباً اتنی ہی تعداد زمین میں سے گزر کر میری آنکھ کے ڈھیلے سے پار ہو جاتی ہے۔ نیوٹرینوز بالکل اسی طرح زمین کے آر پار گزرتے ہیں جیسے کھڑکی میں لگے شیشے میں سے روشنی۔ اگر شمسی اندرون کے بارے میں ہمارا علم اتنا ہی مکمل ہے جتنا ہمارا خیال ہے، اور اگر ہم نیوٹرینوز کو بنانے والی نیوکلیئر طبیعیات کو بھی سمجھتے ہیں، تو تب ہم کافی درستگی کے ساتھ کسی مخصوص رقبے پر فی سیکنڈ موصول ہونے والے شمسی نیوٹرینوز کی تعداد کا اندازہ لگا سکیں گے۔ حساب کتاب کی تجرباتی توثیق بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ نیوٹرینوز زمین میں سے براہ راست گزر جاتے ہیں، اس لیے ہم کوئی ایک بھی نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن نیوٹرینوز کی ایک بہت بڑی تعداد کے مادے کے ساتھ الجھ جانے والے چھوٹے سے حصے کو مناسب حالات میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ شاذ و نادر موقعوں پر نیوٹرینوز کلورین کے ایٹمز کو پروٹونز اور نیوٹرونز کی اتنی ہی تعداد کے ساتھ آرگون کے ایٹمز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ شمسی نیوٹرینوز کے بہاؤ کا سراغ لگانے کے لیے کلورین کی بہت بڑی مقدار درکار ہے، جیسے ساؤتھ ڈکوٹا کی ہوم سٹیک مائنز میں امریکی فزسسٹ صاف کرنے والے مائع کی بہت سی مقدار سیسے میں اونڈھیلتے ہیں۔ خوردبینی کلورین نئے پیدا ہونے والے آرگن کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہاں آرگون گیس کی بات ہو رہی ہے، اس کو آرگن لکھا ہوا ہے۔ جتنی زیادہ آرگون ملے گی اتنے ہی زیادہ نیوٹرینوز پیدا ہوں گے۔ یہ تجربات اس امر کی جانب دلالت کرتے ہیں کہ لگائے گئے اندازوں کے مقابلے میں سورج پر نیوٹرینوز زیادہ مدھم ہے۔ یہاں پر ایک حقیقی اور غیر حل شدہ راز موجود ہے۔ شمسی نیوٹرینوز کا زیریں بہاؤ غالباً ہمارے کواکبی ترکیب کا نظارہ کرنے کو خطرے سے دوچار نہیں کرتا، بلکہ اس کا کوئی اہم مطلب ہے۔ پیش کی گئی توضیحات سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے میں نیوٹرینوز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے مفروضے سے لے کر اس تصور تک ہیں کہ شمسی اندرون میں نیوکلیئر شعلے عارضی طور پر محدود ہیں، اور ہمارے دور میں سورج کی روشنی ہلکی تجاذبی کشش سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن نیوٹرینو علم فلکیات بہت نیا ہے۔ فی الحال ہم ایک ایسا آلہ تخلیق کر کے حیرت کے عالم میں کھڑے ہیں جو سورج کے شعلہ زن مرکز میں براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ نیوٹرینو دوربین کی حساسیت میں بہتری پیدا ہونے سے ہی قریبی ستاروں کے عمیق اندرون میں نیوکلیئر ادغام کی تحقیق کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ نیوکلیئر ادغام یعنی نیوکلیئر فیوژن۔ اب اگر آپ نیوکلیئر لکھ رہے ہیں تو ادغام کو بھی فیوژن لکھ لو۔ جس بندے کو نیوکلیئر کا پتہ ہے اسے فیوژن کا بھی پتہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہائیڈروجن کا ادغام ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتا۔ سورج یا کسی بھی اور ستارے کے اندرون میں ہائیڈروجن ایندھن کافی زیادہ ہے۔ ستارے کا مقدر، اس کے دور حیات کا اختتام، اس کی ابتدائی کمیت پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ اپنا سارا مادہ خلا میں کھو چکنے کے بعد اگر کسی ستارے کی کمیت سورج سے 2 یا 3 گنا ہی رہ جائے تو یہ اپنا دور حیات وحشت ناک طور پر سورج کے سے انداز میں ختم کرتا ہے۔ لیکن سورج کا مقدر کافی زبردست ہے۔ اب سے 5 یا 6 ارب سال بعد جب تمام مرکزی ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی
تو ہائیڈروجن ادغام کا حلقہ تھرمو نیوکلیئر ریاکشنز کا بڑھتا ہوا خول آہستہ آہستہ باہر کی جانب نقل مکانی کرتا ہوا آخر کار اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں درجہ حرارت تقریباً 1 کروڑ ڈگری سے کم ہے۔ تب ہائیڈروجن کا ادغام ہونا بند ہو جائے گا، یعنی ہائیڈروجن فیوژن بند ہو جائے گی۔ اس دوران سورج کی اپنی ہی کشش ثقل ہیلیم سے بھرپور اندرونی حصے کا نئے سرے سے سمٹاؤ اور اس کے اندرونی درجہ حرارت اور دباؤ میں مزید اضافے کے لیے زور دے گی۔ ہیلیم نیوکلیس اس حد تک بھینچا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور باہمی برقی مدافعت کے باوجود خفیف پیمانے پر ان کی نیوکلیئر قوتیں اثر انگیز ہو جائیں گی، راکھ ایندھن بن جائے گی اور سورج میں ادغام کے تعاملات کا دوسرا دور شروع ہوگا۔ یہ عمل کاربن و آکسیجن عناصر پیدا کرنے اور محدود عرصے تک چمکنے کا عمل جاری رکھنے کے لیے سورج کو اضافی توانائی فراہم کرے گا۔ یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ستارے کے اندر یا سورج کے اندر ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی، فیوز ہو کے ہائیڈروجن ایٹمز ہیلیم بن جائیں گے، تو تب سورج کا پریشر انٹرنل پریشر بڑھ جائے گا اور وہ ہیلیم کو پھر فیوز کرنا شروع کر دے گا۔ تو پھر ہیلیم کی فیوژن شروع ہوگی اور اس سے بڑے دوسرے ایٹم جیسے آکسیجن وغیرہ وہ بننا شروع ہوں گے۔ لیکن یہ عمل جو ہے یہ ہائیڈروجن فیوژن کے عمل سے کم عرصے تک جاری رہے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ستارہ ایک ککنس کی طرح ہے جو ایک مدت بعد اپنی ہی راکھ سے پیدا ہوتا ہے۔ شمسی اندرون سے بہت دور ایک پتلے سے خول میں ہائیڈروجن کے ادغام اور اندرون میں بلند درجہ حرارت پر ہیلیم ادغام کے مشترکہ اثر کے تحت سورج بڑی تبدیلی کا سامنا کرے گا۔ اس کی بیرونی سطح وسعت پذیر اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سورج ایک دیو قامت سرخ ستارہ بن جائے گا۔ اس کی دکھائی دینے والی سطح اندرونی سطح سے اس قدر دور ہو جائے گی کہ کشش ثقل کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ اس کا کرۂ فضا یعنی ایٹماسفیئر کواکبی طوفان کی طرح خلا میں پھیل جائے گا۔ سرخ رنگ والا اور پھولا ہوا سورج سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ بن جانے کے بعد زحل اور وینس سیاروں کو ہڑپ کر جائے گا، اور غالباً زمین کو بھی۔ اگر زحل کو ہڑپ کر رہا ہے تو زمین تو زحل سے بہت پہلے آتی ہے، تو زمین کو بھی ہڑپ کر جائے گا مترجم صاحب۔ آگے چلتے ہیں۔ تب اندرونی نظام شمسی سورج کے اندر ہی سکونت پذیر ہوگا۔ آج سے اربوں سال بعد زمین پر آخری پورا دن نکلے گا۔ اس کے بعد سورج آہستہ آہستہ پھولا ہوا اور سرخ ہو جائے گا اور زمین کے قطبین کو بھی گرم کرنے لگے گا۔ آرکٹک اور انٹارکٹک قطبی ٹوپیاں پگھل کر دنیا کے ساحلوں کو ڈبو دیں گی۔ سمندر کے بلند درجہ حرارت ہوا میں زیادہ آبی بخارات چھوڑیں گے، بادلوں میں اضافہ ہوگا اور سورج کی روشنی کے آگے بادلوں کی ایک ڈھال بن جانے سے انجام کچھ وقت کے لیے مؤخر ہو جائے گا۔ لیکن سورج کا ارتقائی عمل کٹھور ہے۔ انجام کار سمندر ابلنے لگیں گے، کرۂ فضا خلا میں تحلیل ہو جائے گا اور ہمارے تصور سے بھی کہیں بڑی تباہی سیارے پر چھا جائے گی۔ اس دوران انسان یقیناً بالکل مختلف صورت میں ارتقا کر چکے ہوں گے۔ شاید ہماری اولادیں سورج کے ارتقائی عمل کو قابو میں لانے یا معتدل بنانے کی اہل ہو چکی ہوں گی، یا شاید وہ محض اٹھ کر مریخ یا یوروپا یا ٹائٹن پر چلی جائیں گی، یا جیسا کہ رابرٹ گاڈارڈ نے خیال پیش کیا تھا کہ وہ کسی نوجوان اور امید افزا سیاراتی نظام کا کوئی غیر آباد سیارہ تلاش کر لیں گی۔ سورج کی کوکبی راکھ کو ایندھن کے لیے ایک حد تک ہی دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آخر کار وہ وقت آئے گا جب شمسی اندرون سارے کا سارا کاربن اور آکسیجن پر مشتمل ہوگا۔ جب اس وقت کے درجہ حرارت اور دباؤ پر کوئی مزید نیوکلیئر ریاکشنز وقوع پذیر ہو سکیں گے۔ مرکز کی ساری ہیلیم استعمال ہو چکنے کے بعد سورج اپنی ملتوی کردہ تباہی کو دوبارہ شروع کرے گا۔ درجہ حرارت پھر بڑھیں گے اور نیوکلیئر ریاکشنز کے آخری دور کو شروع کریں گے اور شمسی کرۂ فضا کو تھوڑی سی وسعت دیں گے۔ اپنی موت کی آخری ساعتوں میں سورج کی نبض آہستہ آہستہ پھڑکے گی،
یہ ہر چند ہزار سالوں میں ایک مرتبہ پھیلے اور سکڑے گا، اور آخر کار گیس کے ایک یا زائد ہم مرکز خولوں میں اپنا کرۂ فضا خلا کے اندر خارج کر دے گا۔ ظاہر ہونے والا شمسی اندرون خول کو الٹرا وائلٹ روشنی کے ساتھ منور کر دے گا۔ سرخ اور نیلے رنگ کا ایک خوبصورت سیلان نور پلوٹو کے مدار سے پرے تک جائے گا۔ شاید سورج کی نصف کمیت یعنی ہیف اٹس ماس خود ختم ہو جائے گی۔ تب نظام شمسی سورج کی باہر جاتی ہوئی روح کی ایک بھیانک تابانی سے بھر جائے گا۔ کہکشاں کے ایک چھوٹے سے کونے میں جب ہم ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو متعدد ستارے منور گیسوں کے کروی خولوں میں گھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاراتی صدیم سیاروں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایک گھٹیا دوربینوں سے دیکھے ہوئے یورینس اور نیپچون کی نیلی سبز ڈسکوں کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ گول دائروں کی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن ہم صابن کے بلبلوں کی طرح ان کے مرکز میں دیکھنے کی بجائے بیرونی حدود کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہر سیاراتی صدیم یا نیبولا کسی ستارے کی آخری منازل کی علامت ہے۔ مرکزی ستارے کے قریب مردہ دنیاؤں اور ایسے سیاروں کی باقیات کا جلوس ہے جو شاید کبھی زندگی سے بھرپور ہوتی ہوں گی اور اب بے آب و ہوا بھوت نما تابانی میں نہائی ہوئی ہیں۔ تقریباً ایک ہی کمیت کے دو ستارے قریب قریب مساوی طور پر ارتقاء کریں گے، لیکن زیادہ کمیت والا ستارہ اپنا نیوکلیئر ایندھن زیادہ سرعت سے استعمال کرے گا۔ سرخ دیو زیادہ جلدی بنے گا اور تنزل کے حتمی مرحلے میں بھی پہلے داخل ہوگا۔ دوہرے ستاروں کی کچھ مثالیں موجود ہیں اور بھی بہت سی ہوں گی۔ ایک جزو سرخ دیو جبکہ دوسرا سفید ٹھگنا یا وائٹ ڈوارف ہے۔ ایسے کچھ جوڑے آپس میں اس قدر قریب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ایک لحاظ سے مس کرتے ہیں، اور پھولے ہوئے سرخ دیو سے دہکتا ہوا کرۂ فضا چھوٹے سفید ٹھگنے کی جانب بہتا ہے۔ سفید ٹھگنے یا وائٹ ڈوارف کی شدید کشش ثقل سے دباؤ اور درجہ حرارت بلند سے بلند ہوتے ہوئے ہائیڈروجن کو جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ سفید ٹھگنا شعلوں سے بھڑک اٹھتا ہے۔ ایسا دوہرا ستارہ نو تارا یا نووا کہلاتا ہے، اور اس کا ماخذ انفجاری ستارے یا سپر نووا سے قطعی مختلف ہے۔ نو تارے صرف دوہرے نظاموں میں ملتے ہیں اور ہائیڈروجن کا ادغام اسے قوت فراہم کرتا ہے۔ انفجاری ستارے کا نظام اکہرا ہوتا ہے اور سلیکن ادغام سے اسے قوت ملتی ہے۔ ستاروں کے اندرون میں ترکیب یافتہ یعنی سنتھسائزڈ ایٹمز عموماً بین النجوم گیس میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی انٹرسٹیلر سپیس میں واپس آ جاتے ہیں۔ سرخ دیو اپنی بیرونی کرۂ فضا کو خلا میں فرار ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ سیاراتی صدیم ان سورج نما ستاروں کی حتمی منازل ہیں۔ واپس آنے والے ایٹم قدرتی طور پر ستاروں کے اندرون میں تھرمو نیوکلیئر ری ایکشنز میں بننے والے ایٹمز ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن ہیلیم میں، ہیلیم کاربن میں، کاربن آکسیجن میں، اور اس کے بعد آکسیجن بڑے ستاروں میں۔ ہیلیم مرکزے نیون، میگنیشیم، سلیکان، سلفر کے یکے بعد دیگرے اضافوں سے ہر مرحلے پر 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرانز فی مرحلہ اضافے کے ساتھ آئرن بنتی ہے۔ سلیکان کا براہ راست ادغام بھی آئرن پیدا کرتا ہے۔ 28 پروٹونز اور نیوٹرانز والے سلیکن ایٹم کا ایک جوڑا آئرن ایٹم بنانے کے لیے 56 پروٹونز اور نیوٹرانز کے ساتھ اربوں ڈگری کے درجہ حرارت پر ملتا ہے۔ یہ سب جانے پہچانے کیمیائی عناصر ہیں، ہم ان کے ناموں سے واقف ہیں۔ ستاروں میں ایسے نیوکلیئر ری ایکشن یکسر ہی اربیم، ہیفنیم، ڈپروزیم، پرازیوڈیمیم یا ایٹریم پیدا کرنے کی بجائے ہمیں روزمرہ زندگی میں معلوم عناصر بین النجوم گیس میں واپس جانے والے عناصر پیدا کرتے ہیں، جہاں وہ بادل یا سحاب میں دھماکے اور سیارے اور ستارے کی تشکیل میں جنم لیتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم کے سوا زمین کے تمام عناصر ستاروں میں اربوں سال قبل کی کوکبی کیمیا میں پکے۔ ان ستاروں میں سے کچھ آج کہکشاں کی دوسری جانب والے غیر اہم سفید ٹھگنے ہیں۔ ہمارے ڈی این اے میں نائٹروجن، دانتوں میں کیلشیم، خون میں آئرن
اور سیب کی پیسٹریوں میں کاربن سب پھٹنے والے ستاروں کے اندرون سے بنے ہیں۔ ہم ستاروں کے مثالے سے بنے ہیں، یعنی وی آر میڈ آف اسٹار اسٹف۔ کچھ عناصر خود انفجاری ستارے کے دھماکے سے پیدا ہوئے۔ ہمارے پاس کرۂ ارض پر مقابلتاً کثیر مقدار میں سونا اور یورینیم اس لیے موجود ہے کیونکہ نظام شمسی تشکیل پانے سے کچھ ہی پہلے سپر نووا یا انفجاری دھماکے واقع ہوئے تھے۔ دیگر سیاراتی نظاموں میں ہمارے کمیاب عناصر کی مقداریں مختلف ہوں گی۔ کیا ایسے سیارے موجود ہوں گے جن پر رہنے والے بڑے فخر کے ساتھ نیوبیم، جھمکے اور تابکار دھات پروٹیکٹینیم کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر سونا تجربہ گاہ کا تجسس ہے؟ اگر سونا اور یورینیم کرۂ ارض پر پرائسوڈینیم جیسا غیر اہم ہو جائے تو ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ حیات کا ارتقاء اور ابتداء ستاروں کی ابتداء و ارتقاء سے قریبی طور پر منسلک ہے۔ اول، ہم ایٹموں سے بنے ہوئے ہیں جو زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ طویل عرصہ قبل اور بہت دور دیو کامت سرخ ستاروں پر پیدا ہوئے تھے۔ کاسموس میں ملنے والے کیمیائی عناصر کی تقابلی کثرت ستاروں میں پیدا ہونے والے ایٹموں کی تقابلی کثرت سے اس قدر بہتر طور پر وابستہ ہے کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ انفجاری ستارے وہ اون اور بھٹیاں ہیں جن میں مادہ تشکیل پاتا ہے۔ سورج دوسرے یا تیسرے جنم کا ستارہ ہے۔ اس کے اندر اور ارد گرد نظر آنے والا تمام مادہ ستاروں کی گزشتہ ایک یا دو الکیمیا کے دوران بنا۔ دوم، کرۂ ارض پر بھاری ایٹموں کی مخصوص قسموں کا پایا جانا یہ رائے پیش کرتا ہے کہ سورج تشکیل پانے سے کچھ ہی عرصہ قبل قریب ہی ایک انفجاری ستارے کا دھماکہ ہوا تھا، یعنی ایک سپر نووا ایکسپلوژن ہوا تھا۔ لیکن یہ محض ایک اتفاق ہونا بعید از قیاس ہے۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ انفجاری ستارے سے پیدا ہونے والی جھٹکے کی لہر نے بین النجوم گیس اور گرد کو بھینچا اور نظام شمسی کی تکثیف شروع کی۔ سوم، جب سورج پیدا ہوا تو اس کی الٹرا وائلٹ تابکاری کرۂ ارض کے کرۂ فضا میں انڈھیلی گئی۔ اس کی تپش نے برق و رعد پیدا کی اور توانائی کے ان ذرائع نے پیچیدہ نامیاتی مالیکیولز میں چنگاری پیدا کی جس نے شاید حیات کا آغاز کیا۔ چہارم، کرۂ ارض پر کاروبار حیات خصوصی طور پر سورج کی روشنی کا مرہون منت ہے۔ نباتات فوٹونز اکٹھے کر کے شمسی توانائی کو کیمیائی توانائی میں بدلتے ہیں۔ حیوانات نباتات کے طفیل یہ ہیں۔ فارمنگ میں نباتات کو بطور وسیلہ استعمال کرتے ہوئے محض سورج کی روشنی کو باضابطہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہم سبھی شمسی توانائی سے چلتے ہیں۔ سب سے آخر میں توافق پذیریاں کہلانے والی موروثی تبدیلیاں ارتقاء کے لیے خام مال مہیا کرتی ہیں۔ فطرت اپنی نئی حیاتیاتی صورتیں ان توافق پذیریوں میں سے ہی منتخب کرتی ہے۔ یہ توافق پذیریاں ایک حد تک کائناتی شعاعوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یعنی انفجاری دھماکوں یا سپر نووا میں تقریباً روشنی کی رفتار سے خارج ہونے والے ذرات کی زبردست توانائی کا۔ کرۂ ارض پر ارتقاء حیات جزواً دور دراز کے دیو کامت سورجوں کی قابل دید اموات سے ہوتا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ توافق پذیری کا کیا مطلب ہے۔ آئی تھنک ہی مینز میوٹیشنز، کہ میوٹیشنز جو ہیں وہ کازمک ریز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ شعاع ریزی کی مقدار کا حساب کتاب رکھنے والی مشین، گائیگر کاؤنٹر اور یورینیم کچ دھات کا ایک ٹکڑا زمین کے نیچے گہری جگہ پر لے جانے کا تصور کریں، مثلاً سونے کی کان یا لاوا ٹیوب جیسے غار میں جو پگھلی ہوئی چٹان کے دریان زمین میں بنایا ہو۔ گیما شعاؤں یا فوٹونز اور ہیلیم مرکزے جیسے زبردست توانائی والے باردار ذرات کے سامنے لانے پر کاؤنٹر سے کلک کی آواز آتی ہے۔ کاؤنٹر کو مسلسل نیوکلیئر تحلیل میں ہیلیم خارج کرتی ہوئی یورینیم کچ دھات کے قریب لانے پر کاؤنٹ ریٹ یعنی فی منٹ کلک کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یورینیم کچ دھات کو بھاری سیسے کے پیپے میں گرا دیں تو کاؤنٹ ریٹ یا کلک کی شرح میں کافی کمی ہوتی ہے۔
کیونکہ سیسا یورینیم تابکاری کو جذب کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کلکس سنے جا سکتے ہیں جو غار کی دیواروں میں قدرتی تابکاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن تابکاری سے منسوب کیے جا سکنے والے کلک سے زیادہ کلک کی آوازیں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو چھت میں سے نفوذ کرتے ہوئے زبردست توانائی والے باردار ذرات کی وجہ سے ہیں۔ ہم کسی اور زمانے میں خلا کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والی کائناتی شعاؤں کی آواز سن رہے ہیں۔ کائناتی شعائیں یا کازمک ریز مرکزی طور پر الیکٹرانز اور پروٹونز ہمارے سیارے کی تمام تر تاریخ حیات میں کرۂ ارض پر بمباری کرتی رہی ہیں۔ ہزاروں نوری سال دور کوئی ستارہ خود کو تباہ کر لیتا ہے اور کائناتی شعائیں پیدا کرتا ہے، جن میں سے کچھ کروڑوں سال تک کہکشاں میں چکر کھانے کے بعد آخر کار بالکل اتفاقاً کرۂ ارض اور ہمارے توارثی مواد سے ٹکراتی ہیں۔ شاید تولیدی ضابطے یا کیمبری دھماکے ہمارے آباء و اجداد میں دو پایا قد و قامت کی نشو و نما میں کنجی کی حیثیت رکھنے والے چند اقدام کا آغاز کائناتی شعاؤں سے ہوا۔ 4 جولائی 1054 کو چینی ماہرین فلکیات نے برج ٹورس میں ایک ستارے کو دیکھا جسے انہوں نے مہمان ستارہ کہا۔ پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ایک ستارہ آسمان میں باقی ہر ستارے سے زیادہ روشن تھا۔ دنیا کی دوسری جانب یعنی امریکن جنوب مغرب میں اس وقت علم فلکیات کی روایت میں رچی ہوئی ایک اعلیٰ تہذیب نے بھی اس چمکدار نئے ستارے کی گواہی دی۔ کوئلے سے لکھی ہوئی 14 تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ 11ویں صدی کے وسط میں موجودہ ہوپی کے پیشرو کچھ اناسازی یعنی نیٹو امریکنز ایک آگے کو نکلی ہوئی چٹان کے نیچے رہتے تھے، اس علاقے میں جسے اب نیو میکسیکو کہا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ان میں سے کسی نے باہر کو نکلے ہوئے حصے پر نئے ستارے کی تصویر بنائی جو موسم سے بچی رہی۔ ہلال چاند کے حوالے سے اس کا مقام جوں کا توں دکھا دیا گیا ہوگا۔ ہاتھ کا ایک نقش بھی موجود ہے، غالباً مصور کے دستخط۔ 5000 نوری سال دور یہ چمکدار ستارہ اب سرطان انفجاری ستارہ یا کریب سپر نووا کہلاتا ہے، کیونکہ صدیوں بعد ایک ماہر فلکیات کو اس وقت عجیب طور سے کیکڑے کی یاد آ گئی جب وہ اپنی دوربین سے ایک دھماکے کا بچہ کھچا حصہ دیکھ رہا تھا۔ سرطان جھرمٹ ایک قوی الجثہ ستارے کی باقیات ہے جس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ کرۂ ارض پر یہ دھماکے 3 ماہ تک ننگی آنکھ سے نظر آتے رہے۔ یہ کھلے دن کی پوری روشنی میں آسانی سے نظر آتا تھا اور رات کے وقت آپ اس کی روشنی میں پڑھ سکتے تھے۔ کسی مخصوص کہکشاں میں انفجاری ستارہ ہر صدی میں اوسطاً 1 مرتبہ واقع ہوتا ہے۔ کسی خاص کہکشاں کے دور حیات یعنی تقریباً 10 ارب سال کے دوران 10 کروڑ ستارے پھٹتے ہوں گے۔ بہرحال 1 ستارہ فی 1000۔ سن 1054 کے واقعے کے بعد ہماری کہکشاں میں ایک انفجاری ستارہ سن 1572 میں دیکھا گیا جس کا ذکر ٹائکو براہے نے کیا، جبکہ ایک اور سن 1604 میں نظر آیا جسے جوہانس کپلر نے بیان کیا تھا۔ اس بات کا بہت افسوس ہے کہ دوربین کی ایجاد کے بعد ہماری کہکشاں میں کسی انفجاری دھماکے کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکا، اور ماہرین فلکیات کچھ صدیوں سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں۔ انفجاری ستارے اب دیگر کہکشاؤں میں متواتر دیکھے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار نیچر کے 6 دسمبر 1979 کے شمارے میں ڈیوڈ ہیلفیلڈ اور ناکس لانگ کے مضمون میں ایک جملہ ابتدائی 19ویں صدی کے ماہرین فلکیات کو بوکھلا کر رکھ دیتا۔ کوٹ: 5 مارچ 1979 کو 9 بین السیاراتی خلائی جہازوں کے نظام نے شدید ایکس ریز اور گیما شعاؤں کا زبردست دھماکہ ریکارڈ کیا، اور پرواز کے وقت سے لگائے گئے سراغ کے مطابق یہ میجلانی سحاب کبیر یا لارج میجلینک کلاؤڈ میں انفجاری ستارے کے N49 ٹکڑے سے ہم مقام تھا۔ اینڈ کوٹ۔ میجلانی سحاب کبیر یعنی میجلانی نامی بڑے جھرمٹ کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ شمالی نصف کرے میں سب سے پہلے میجلن نے اس پر غور کیا تھا۔ یہ ہماری کہکشاں میں 1,80,000 نوری سال کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ذیلی کہکشاں ہے۔ یقیناً میجلانی سحاب صغیر بھی ہے۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک لارج میجلینک کلاؤڈ ہے اور ایک اسمال میجلینک کلاؤڈ ہے. سو دیر از 2 میجلینک کلاؤڈز وچ آر اسمال گیلیکسیز اور گلوبولر اسٹار کلسٹرز اور what have you. آگے چلتے ہیں. نیچر کے اسی شمارے میں ایوف انسٹیٹیوٹ IOFFE انسٹیٹیوٹ لینن گراڈ کے EP مزید اور رفقائے کار نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ جو کچھ دیکھا گیا تھا وہ صرف چند 100 نوری سال دور پھٹنے والے کسی ستارے کا بھڑکیلا مرکز نابض یا پلسار ہے. اسی شخص نے وینیرا 11 اور 12 خلائی جہازوں پر گیما شعاعوں کا سراغ لگانے والے آلات کے ذریعے اس منبع کا مشاہدہ کیا تھا. لیکن مقام میں قریبی موافقت کے باوجود ہیلفیڈ اور لانگ نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ گیما شعاعوں کے اخراج کا تعلق انفجاری ستارے کے کسی بچے کھچے حصے سے ہے. انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کئی ایک متبادلوں پر غور کیا جن میں یہ حیرت انگیز امکان بھی شامل تھا کہ یہ منبع نظام شمسی کے اندر ہی موجود ہے. شاید یہ کسی اجنبی کوکبی جہاز کی گھر جانب طویل واپسی کے دوران اس سے ہونے والا اخراج ہو. لیکن N49 میں کوکبی شعلوں کا ابھار کہیں سادہ مفروضہ ہے. ہمیں انفجاری ستارے جیسی چیزوں کی موجودگی کا یقین ہے. سورج کے ایک سرخ دیو بن جانے پر اندرونی نظام شمسی کا انجام کافی خوفناک ہے. لیکن کسی پھٹے ہوئے انفجاری ستارے کی وجہ سے کم از کم سیارے کبھی بھی پگھلیں یا کڑکڑائیں گے نہیں. یہ سورج سے زیادہ کمیت والے ستاروں سے نزدیکی سیاروں کا مقدر ہے. چونکہ ایسے ستارے بلند درجہ ہائے حرارت اور زبردست دباؤ کے ساتھ اپنی نیوکلیئر ایندھن کا ذخیرہ بہت تیزی سے خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کے دور حیات ہمارے سورج سے کہیں مختصر ہے. سورج کے مقابلے میں 10 گنا بڑا کوئی ستارہ زیادہ نمایاں نیوکلیئر ری ایکشن سے دوچار ہونے سے قبل صرف چند لاکھ سال تک مستحکم طور پر ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کر سکتا ہے. چنانچہ کسی بھی ہمراہ سیارے پر ترقی یافتہ حیات کی صورتوں کی ارتقاء پذیری کے لیے وقت یقیناً کافی نہیں، اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا کہ کہیں بھی موجود مخلوقات اس بات سے آگاہ ہوں کہ ان کا ستارہ انفجاری بن جائے گا. اگر وہ انفجاری ستارے کو سمجھ سکنے کے لیے کافی مدت تک زندہ رہیں تو بعید از قیاس طور پر ان کا ستارہ انفجاری بن جائے گا. دھماکے کے لیے بنیادی لزوم سلیکن ادغام سے آئرن کا ایک بہت بڑا مرکزہ پیدا ہونا ہے. زبردست دباؤ کے تحت ستاروں کے اندرون میں آزاد الیکٹرانز آئرن مرکزے کے پروٹونز کے ساتھ جبراً عددی امتزاج اختیار کر لیتے ہیں. مساوی اور مخالف برقی بار ایک دوسرے کو قطع کر دیتے ہیں. ستارے کی اندرونی طرف واحد دیو قامت ایٹمی نیوکلیس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں سابق الیکٹرانز اور آئرن مرکزے کی بہت کم مقدار ہوتی ہے. اندرونی مرکز انتہائی زور سے پھٹتا ہے، بیرونی سطح اس کے خلاف مدافعت کرتی ہے اور نتیجتاً انفجاری دھماکہ پیدا ہوتا ہے. کوئی انفجاری ستارہ اپنی کہکشاں کے اندر موجود تمام ستاروں کی مجموعی تبانی سے بھی زیادہ منور ہو سکتا ہے. برج جوزا کے اندر حال ہی میں دریافت کیے گئے بہت بڑے نیلے سفید دیو قامت ستاروں کی قسمت میں آئندہ چند لاکھ سال کے دوران دھماکے کے ساتھ پھٹ جانا لکھا ہے، جس کے نتیجے میں شکاری یا جوزا سے مشابہ اس جھرمٹ میں کائناتی آتش بازی کا سلسلہ شروع ہوگا. انفجاری ستارے کا پرجلال دھماکہ سابق ستارے کا زیادہ تر مادہ خلا میں خارج کر دیتا ہے. بچی کھچی تھوڑی بہت ہائیڈروجن اور ہیلیم اور دیگر ایٹموں کاربن، سلیکن، آئرن اور یورینیم کی کافی مقداریں. باقی رہ جانے والا حصہ نیوکلیئر قوتوں سے باہم بندھے ہوئے گرم نیوٹرانز کا واحد اور بہت بڑا ایٹمی نیوکلیس ہوتا ہے. اس کا ایٹمی وزن تقریباً 10⁻56 ہوتا ہے. جیسے 30 کلومیٹر چوڑا کوئی چھوٹا سا سورج ہو، اس کی حیثیت ستارے کے چھوٹے سے سکڑے ہوئے کثیف اور پجمردہ ٹکڑے تیزی سے گردش کرتے ہوئے نیوٹران ستارے جیسی ہوتی ہے. جب عظیم الجثہ سرخ دیو کسی ایسے نیوٹران ستارے کی تشکیل کے لیے پھٹتا ہے تو یہ زیادہ تیزی کے ساتھ گھومتا ہے. سرطان جھرمٹ کے مرکز میں واقع نیوٹران ستارہ 30 مرتبہ فی سیکنڈ کے حساب سے گھومتا ہے اور اس کا سائز تقریباً مینہٹن جتنا ہوتا ہے. دھماکے کے دوران وسیع تر ہونے والا اس کا طاقتور مقناطیسی میدان
مشتری ستارے کے چھوٹے سے مقناطیسی میدان کی نسبت زیادہ باردار ذرات کو پھنساتا ہے۔ گردش کرتے ہوئے مقناطیسی میدان میں الیکٹران نہ صرف ریڈیو تعدد امواج یعنی ریڈیو فریکوینسی پر بلکہ نظر آنے والی روشنی میں بھی شعاعی تابکاری خارج کرتا ہے۔ اگر کرۂ ارض اس کائناتی مینارۂ نور کی شعاعی پٹی میں آ جائے تو ہم ہر چکر میں اس کا لشکارہ دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نابض یا پلسار کہتے ہیں۔ نابض ستارہ ایک کائناتی تال ترازو یا میٹرونوم کی طرح ٹکٹکاتے ہوئے انتہائی درست وقت دینے والی عام گھڑیوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر وقت بتاتا ہے۔ ریڈیو شرح نبض کی طویل الوقت ٹائمنگ مثلاً ایک کو PSR 0329+54 کہتے ہیں۔ یہ رائے پیدا کرتی ہے کہ یہ اجسام ایک یا زائد چھوٹے چھوٹے سیارے ہمراہ رکھتے ہوں گے۔ یہ غالباً قابل فہم ہے کہ کوئی سیارہ ایک نابض کے اندر ستارے کا ارتقائی عمل جاری رکھ سکتا ہے، یا کوئی سیارہ بعد ازاں دام میں لایا جا سکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسے کسی سیارے کی سطح سے آسمان کیسا نظر آتا ہوگا۔ نیوٹران ستارے کے مادے کی کمیت تقریباً عام پہاڑ فی چائے کا چمچ ہے، اس قدر زیادہ کہ اگر آپ اس کا ایک ٹکڑا لے کر پھینکیں، اس کے علاوہ آپ بمشکل ہی کچھ اور کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ہوا میں اڑتے ہوئے پتھر کی طرح زمین سے بلا روک ٹوک ایک سوراخ بناتا ہوا گزر جائے اور دوسری طرف شاید چین میں سے باہر نکلے۔ وہاں کے لوگ اس وقت شاید اپنے دھیان میں آوارہ خرامی کر رہے ہوں جب نیوٹران ستارے کا چھوٹا سا ڈھیلا لمحہ بھر کے لیے ابھرے اور دوبارہ زمین کے نیچے غائب ہو جائے، اور یوں کم از کم روزمرہ معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دے۔ اگر زمین نیوٹران ستارے کے نیچے گردش کر رہی ہو اور اس کا کوئی ٹکڑا نیچے زمین پر گر جائے تو یہ زمین میں لاکھوں سوراخ کرتے ہوئے بار بار آر پار جائے گا، حتیٰ کہ ہمارے سیارے کے اندرون کے ساتھ رگڑ اس کی حرکت کو روک دے گی۔ زمین کے مرکز میں اس کے قیام پذیر ہونے سے پہلے شاید ہمارے سیارے کی اندرونی طرف سوئس چیز جیسی نظر آئے گی، اور آخر کار چٹان اور دھات کا زیر زمین بہاؤ زخموں کو بھر دے گا۔ بہرحال زمین پر نیوٹران ستارے کے مادے کے بڑے ڈھیلے نامعلوم ہیں، لیکن چھوٹے ڈھیلے ہر جگہ پائے گئے۔ نیوٹران ستارے کی پرجلال طاقت ہر ایٹم کے نیوکلیس میں چھپی بیٹھی ہے۔ ہر چائے کی پیالی اور سوتڑ چوہے، ہر سانس کی ہوا، ہر سیب کی پیسٹری میں مخفی ہے۔ نیوٹران ستارہ ہمیں عام باتوں کی تعظیم کرنا سکھاتا ہے۔ سورج جیسا کوئی ستارہ اپنی زندگی کا اختتام دیو کامت سرخ اور پھر سفید ٹھگنے ستارے کے طور پر کرے گا، جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں۔ سورج سے دگنی کمیت کا پھٹنے والا ستارہ پہلے انفجاری اور پھر نیوٹران ستارہ بن جائے گا، لیکن کوئی زیادہ بڑا ستارہ دھماکے کے مرحلے میں سے گزرنے کے بعد سورج سے 5 گنا کمیت کا رہ جائے گا، اور اس کا مقدر اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگا۔ اس کی کشش ثقل اسے ایک بلیک ہول میں بدل دے گی۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس کشش ثقل کی جادوئی مشین ہے، یعنی کوئی ایسی مشین جس کے ساتھ ہم کرۂ ارض کی کشش ثقل کو شاید کوئی ڈائل گھما کر کنٹرول کر لیں۔ شروع میں ڈائل 1G پر ہے، اور ہر شے بالکل ویسے ہی عمل کرتی ہے جیسے ہم اسے دیکھنے کے عادی ہیں۔ کرۂ ارض پر نباتات و حیوانات اور ہماری عمارتوں کے ڈھانچے سب 1G کے لیے ارتقا پذیر ہوئے یا بنائے گئے ہیں۔ اگر کشش ثقل کافی کم ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ لمبی کمزور صورتیں موجود ہوتیں جو خود اپنے ہی وزن کی وجہ سے منہدم نہ ہو جاتیں۔ اگر کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی تو نباتات و حیوانات اور عمارات پستہ قد اور مضبوط ہوتی تاکہ وہ تجاذبی قوت کی وجہ سے گر نہ جائیں۔ لیکن ایک کافی طاقتور تجاذبی میدان میں بھی روشنی یقیناً روزمرہ زندگی کی طرح ہی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ تجاذبی میدان یعنی گریویٹیشنل فیلڈ۔ آپ ایلس ان ونڈرلینڈ سے کرۂ ارض کی مخلوقات کے ایک ممکنہ مثالی گروپ کو کسی چائے کی دعوت میں تصور کریں۔ ہم کشش ثقل کو کم کر دیں تو چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ 0G یا 0G کے قریب خفیف ترین حرکت ہمارے دوستوں کو ہوا میں غوطے کھلاتی ہے
گری ہوئی چائے یا کوئی اور مائع چیز ہوا میں تھر تھراتے ہوئے گیند نما کرے بناتی ہے، مائع کی سطح کا تناؤ کشش ثقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چائے کے گیند ہر جگہ پر ہیں۔ اب اگر ہم ڈائل کو دوبارہ 1G پر لے آئیں تو چائے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ کشش ثقل کو تھوڑا سا مثلا 1G سے 3G یا 4G تک بڑھا دیں تو ہر کوئی بے حرکت ہو جاتا ہے۔ نیچا ہلانے کے لیے بھی زبردست جد و جہد درکار ہے۔ ہم ڈائل کو مزید زیادہ کشش ثقل تک کرنے سے قبل بڑی مہربانی کے ساتھ اپنے دوستوں کو کشش ثقل مشین کے دائرۂ اثر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھ پاتے ہیں کسی لالٹین سے آنے والی روشنی 3 یا 4G پر بھی 0G کی طرح بالکل درست طور پر سیدھی لکیر کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ 100Gs پر روشنی تو سیدھی ہی سفر کرتی رہتی ہے، لیکن درخت دب جاتے اور ہموار ہو جاتے ہیں۔ 1,00,000 Gs پر چٹانیں اپنے ہی وزن تلے کچلی جاتی ہیں۔ بالآخر خصوصی نظام فطرت کی وجہ سے کھسیانی بلی کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ I think he's talking about the Cheshire Cat in Alice in Wonderland۔ کشش ثقل 1 ارب G تک پہنچ جانے پر بھی کچھ انوکھی بات واقع ہوتی ہے۔ اب تک آسمان میں سیدھی لکیر کی صورت میں بڑھنے والی روشنی کی شعاع بھی جھکنے لگتی ہے۔ کشش ثقل کے انتہائی زبردست اسراء کے تحت روشنی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم کشش ثقل میں مزید اضافہ کر دیں تو روشنی ہمارے نزدیک ہی دوبارہ زمین پر واپس کھینچ آتی ہے۔ اب کائناتی کھیسیانی بلی بھی غائب ہو گئی ہے، بس اس کی تجاذبی کھیسیں باقی بچی ہیں۔ کشش ثقل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانے پر کوئی بھی شے حتیٰ کہ روشنی بھی باہر نہیں جا سکتی۔ ایسی جگہ کو تاریک سوراخ یا بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ رمزی طور پر اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ کائناتی کھیسانی بلی جیسا ہے۔ جب کثافت اور کشش ثقل کافی بلند ہو جائے تو یہ بلیک ہولز جھلملاتے اور ہماری کائنات سے غائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسے تاریک کہتے ہیں۔ کوئی روشنی اس میں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ چونکہ روشنی نیچے پھنسی ہوتی ہے، اس لیے اندر کی طرف چیزیں کافی روشن ہوتی ہوں گی۔ اگر کوئی بلیک ہول باہر سے نظر آتا ہو تب بھی اس کی تجاذبی موجودگی قابل محسوس ہو سکتی ہے۔ یہاں اگر کوئی بلیک ہول باہر سے نظر نہ آتا ہونا چاہیے تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر کسی بین النجوم سفر کے دوران آپ توجہ نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے آپ خود کو اس کے اندر کھینچتے ہوئے پائیں۔ آپ کا جسم ناخوشگوار طور پر ایک لمبے باریک دھاگے کی طرح کھینچا جائے گا، لیکن بلیک ہول کے ارد گرد ایک ڈسک میں چپکا ہوا مادہ یاد رکھنے کے قابل نظارہ ہوگا، بشرطے کہ آپ بچ کر واپس آ سکیں، جس کا امکان بہت کم ہے۔ شمسی اندرون میں تھرمو نیوکلیئر ری ایکشنز سورج کی بیرونی پرتوں کو سہارا دیتے اور تجاذبی دھماکے کی تباہ کاری کو اربوں سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ سفید ٹھگنوں یا وائٹ ڈوارفز کی صورت میں اپنے مرکزے سے علیحدہ ہو چکے الیکٹرانز کا دباؤ ستاروں کو قائم رکھتا ہے۔ نیوٹران ستاروں کے معاملے میں نیوٹرانز کا دباؤ کشش ثقل قوت کے ساتھ ٹال دیتا ہے، لیکن پھٹنے کے دھماکوں کے بعد رہ جانے والے سن رسیدہ ستارے اور سورج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کمیت والے دیگر تند مزاج ستاروں میں کوئی ایسی قوتیں معلوم نہیں جو اس دھماکے کو روک سکیں۔ ستارہ ناقابل یقین طور پر سکڑتا، گھومتا، سرخ ہوتا اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ سورج سے 20 گنا زیادہ کمیت والا ستارہ سکڑتے سکڑتے لاس اینجلس جتنا رہ جاتا ہے۔ کچل کر رکھ دینے والی کشش ثقل 10⁻10 Gs تک آ جاتی ہے اور ستارہ سلسلہ زمان و مکان میں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے شگاف کے اندر پھسل کر ہماری کائنات میں غائب ہو جاتا ہے۔ بلیک ہولز کا پہلا خیال 1783 میں انگریز ماہر فلکیات جان مچل نے پیش کیا تھا، لیکن یہ تصور اس قدر اوٹ پٹانگ لگتا تھا کہ عمومی طور پر اسے نظر انداز کر دیا گیا اور اب بھی کیا جاتا ہے۔ پھر متعدد ماہرین فلکیات سمیت بہت سوں کے لیے حیرت انگیز طور پر خلا میں تاریک سوراخوں کی موجودگی کا ثبوت ڈھونڈ لیا گیا۔ زمین کا کرۂ فضا ایکس ریز کے لیے بالکل شفاف ہے۔ اجرام فلکی سے ایسی چھوٹی فریکوینسیز خارج ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرنے کے لیے ایکس رے دوربین کو زمین سے خاصی بلندی پر لے جانا پڑے گا۔
پہلی ایکس رے رصدگاہ قابل تعریف طور پر مشترکہ بین الاقوامی کوشش تھی۔ یہ رصدگاہ USA نے کینیا کے ساحل سے دور بحر ہند میں اطالوی پلیٹ فارم سے مدار میں بھیجی تھی، جس کا نام اوہارو تھا۔ سواہیلی زبان میں اس کا مطلب آزادی ہے۔ 1971 میں اس رصدگاہ نے ہنس راج یا دجاجہ مجمع الکواکب کے اندر ایکس رے کا ایک نہایت روشن منبع دریافت کیا جو ہزاروں مرتبہ فی سیکنڈ ٹمٹما رہا تھا۔ ہنس راج جھرمٹ کا انگریزی نام سگنس ہے۔ سگنس X1 نامی یہ منبع لازماً بہت چھوٹا ہوگا۔ چاہے اس ٹمٹماہٹ کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن جلنے اور بجھنے پر اطلاعات سگنس X1 کو روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ رفتار کے ساتھ پار نہیں کر سکتی۔ لہٰذا سگنس X1 300 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کا سائز ایک سیارچے جتنا ہے، جو بین النجوم فاصلوں سے نظر آنے والا ایکس ریز کا ٹمٹماتا ہوا منبع ہے۔ ممکنہ طور پر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ سگنس X1 کا آسمان میں مقام گرم نیلے دیو کامت ستارے والا ہی ہے، جو نظر آنے والی روشنی میں خود کو ایک بہت بڑے قریبی ساتھی کا ہمراہ منکشف کرتا ہے۔ یہ ہمراہی ستارہ کشش ثقل سے پہلے اسے ایک اور پھر دوسری سمت میں کھینچتا ہے۔ اس ساتھی کی کمیت سورج سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ دیو ستارے کا ایکس ریز ماخذ ہونا خلاف امکان ہے، اور یہ ایکس ریز روشنی میں سراغ لگائے گئے منبع کے ساتھ نظر آنے والی روشنی میں مستنبت ہونے والے ساتھی ستارے کو شناخت کرنے پر مائل کرتا ہے۔ لیکن سورج سے زیادہ کمیت کا ایک نظر نہ آنے والا اور پھٹ کر سیارچے جتنے سائز کا ہجوم اختیار کر لینے والا جسم صرف اور صرف بلیک ہول ہی ہو سکتا ہے۔ قابل فہم طور پر ایکس ریز سگنس X1 کے ارد گرد دیو کامت ساتھی سے آ کر چپکنے والی گیس اور گرد کی ڈسک میں ارتعاش سے ایکس ریز پیدا ہوئیں۔ SS433 GX339-4 V861 اسکورپی اور سرکینس نامی دیگر ستارے بھی ممکنہ بلیک ہول ہیں۔ کیسیوپیا A ایک انفجاری ستارے کا بچا کھچا حصہ ہے جس کی روشنی کرۂ ارض پر 17ویں صدی میں پہنچی ہوگی، جب یہاں ماہرین فلکیات کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ تاہم کسی نے بھی دھماکے کا ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ IS شکلوفسکی نے رائے دی ہے، شاید وہاں ایک بلیک ہول پوشیدہ ہے جو ستارے کے پھٹتے ہوئے مرکز کو کھاتا اور انفجاری ستارے کی آگوں کو بجھاتا ہے۔ خلا میں موجود دوربینیں ڈیٹا کے ان حصوں بخروں کی پڑتال کرنے کا ذریعہ ہیں جو داستانی بلیک ہول کا سراغ ہے۔ بلیک ہول کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ خلا کی گولائی پر غور کرنا ہے۔ ربڑ کے بنے ہوئے گراف پیپر جیسی ایک چپٹی، لچکدار اور سیدھی 2 جہتی یعنی 2 ڈائمینشنل سرفیس کا تصور کریں۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا وزن گرائیں تو سطح بدوضع یا چرمر ہو جاتی ہے۔ ایک سنگ مرمر تہوں کے گرد یوں گردش کر رہا ہے جیسے کوئی سیارہ سورج کے گرد۔ آئنسٹائن سے منسوب کردہ اس توضیح میں کشش ثقل خالی مکان کی ساخت کا حلیہ بگڑنے میں ہے۔ یہاں خالی مکان سے مراد ایمپٹی اسپیس ہے، اینڈ خالی مکان کی ساخت کا حلیہ یعنی the empty space is being distorted۔ اپنی مثال میں ہم 2 جہتی خلا کو کمیت سے ایک تیسری طبیعی جہت میں مسخ شدہ دیکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ہم ایک 3 جہتی یعنی 3 ڈائمینشنل کائنات میں رہتے ہیں جو کسی چوتھی طبیعی جہت میں گرنے والے مادے سے مسخ شدہ ہے، اور ہم اس چوتھی جہت کا براہ راست ادراک نہیں کر سکتے۔ مقامی کمیت جتنی زیادہ ہو، مقامی کشش ثقل اسی قدر شدید ہوگی، اور مکان یعنی سپیس کی چرمراہٹ، مسخ شدگی یا توڑ مروڑ بھی اتنا ہی شدید۔ اس تشبیہ میں بلیک ہول ایک طرح کا بے پیندہ کھڈ ہے۔ اگر آپ اس میں گر جائیں تو کیا ہوگا؟ باہر سے دیکھنے کے مطابق آپ اندر گرنے میں غیر محدود وقت لیں گے، کیونکہ آپ کو تمام میکینیکل اور حیاتیاتی گھڑیاں رکی ہوئی لگیں گی، لیکن آپ کے نقطہ نظر سے آپ کی تمام گھڑیاں معمول کے مطابق چل رہی ہوں گی۔ اگر آپ کسی طرح تجاذبی طوفانوں اور تابکاری کے بہاؤ سے بچ نکلیں، اور ایک ممکنہ مفروضہ کے طور پر اگر بلیک ہول گھوم رہا ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ مکانی زمان کے کسی اور حصے میں ابھر آئیں۔
مکان میں کہیں نہ کہیں، زمان میں کبھی نہ کبھی۔ کچھ حد تک کسی سیب میں موجود کیڑوں کے سوراخوں کی طرح کے مکان میں سوراخوں کا خیال سنجیدگی کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ He's talking about worm holes، سیب کے کیڑوں کی طرح۔ تاہم ابھی تک ان کا ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا۔ کیا کشش ثقل کی سرنگیں ایک بین النجوم یا بین السیاراتی راہ گزر مہیا کر کے ہمیں عام انداز سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ قابل رسائی مقامات تک لے جا سکتی ہیں؟ کیا بلیک ہول ہمیں ماضی بعید یا دور دراز مستقبل میں لے کر جانے کے لیے ٹائم مشینوں کے طور پر کام کر سکتے ہیں؟ ان تصورات کو نیم سنجیدگی کے ساتھ زیر بحث لانے کا امر حقیقت بھی اس بات کا غماز ہے کہ کائنات کتنی ماورائے حقیقت ہوگی۔ نہایت گہرے مفہوم میں ہم کائنات کے بچے ہیں۔ موسم گرما کے ایک بے ابر دن میں اپنے اوپر کو اٹھے ہوئے چہرے پر سورج کی تپش کا تصور کریں۔ یہ سوچیں کہ سورج کو براہ راست گھورنا کتنا خطرناک ہے۔ 15 کروڑ کلومیٹر دور سے ہم اس کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی کھولتی ہوئی خود تاباں سطح پر یا اس کے نیوکلیئر آگ والے دل میں غرق ہو کر ہم کیا محسوس کریں گے؟ سورج ہمیں گرماتا، خوراک کھلاتا اور دیکھنے کا وسیلہ عطا کرتا ہے۔ اس نے کرۂ ارض کو حاملہ بنایا۔ یہ انسانی تجربے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ پرندے پرشور سرور کے ساتھ طلوع آفتاب کو مبارک سلامت کہتے ہیں۔ ہمارے اجداد نے سورج کی پرستش کی، وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے۔ بہرحال سورج ایک عام بلکہ معمولی سا ستارہ ہے۔ اگر ہم نے خود سے کسی عظیم قوت کی پرستش کرنی ہی ہے تو کیا سورج اور ستاروں کو تعظیم دینا عقل مندی نہیں؟ جاہ و جلال کا ایک جوہر ہر فلکیاتی تحقیق و تفتیش کے اس قدر اندر موجود ہے کہ گہرائی میں اترا ہوا محقق کبھی کبھار خود بھی اس سے انجان رہتا ہے۔ کہکشاں کوکبی جہتوں کی خوشنما مخلوقات سے لبالب بھرا ہوا ایک غیر تحقیق شدہ بر اعظم ہے۔ ہم نے ایک ابتدائی معائنہ اور کچھ باشندوں کا سامنا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ہمیں معلوم مخلوقات جیسے ہیں، کچھ دیگر ہمارے لامحدود تخیلات سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہیں، لیکن ہم ابھی اپنی تفتیش کے بالکل شروع میں ہیں۔ دریافت کی گزشتہ مہمات یہ سمجھاتی ہیں کہ کہکشانی بر اعظم کے متعدد انتہائی دلچسپ باشندے ابھی تک نامعلوم اور امکانی تخیل سے ماوراء ہیں۔ کہکشاں سے باہر کچھ ہی فاصلے پر ایک حد تک یقینی طور پر سیارے، میجلانی صحابیے اور ہماری کہکشاں کو گھیرے میں لیے کروی جھرمٹوں میں گردش کرتے ہوئے ستارے موجود ہیں۔ ایسی دنیائیں کہکشاں کے طلوع کا ایک دم بخود کر دینے والا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ چند خرب رہائشی ستاروں کے علاوہ گیس کے پھٹتے ہوئے صحابیوں، کثیف ہوتے ہوئے سیاراتی نظاموں، ذو فشاں دیوں، وسطی عمر کے مستحکم ستاروں، سرخ دیوں، سفید ڈھگنوں، سیاراتی جھرمٹوں، نئے تاروں، انفجاری ستاروں، نیوٹران ستاروں اور تاریخ سوراخوں یعنی بلیک ہولز پر مشتمل ایک وسیع و عریض چکردار شکل۔ ایسی کسی دنیا سے یہ واضح ہو جائے گا، جیسا کہ ہماری دنیا سے واضح ہونے لگا ہے کہ ہماری ہیئت کا تعین زندگی کی کرداری نوعیت اور کائنات کے درمیان گہرے تعلق سے ہوتا ہے۔